پانی ہے مصطفیٰ کے جسم پاک سے لگا ہوا، لیکن صحابہ کہتے تھے حب اللہ و رسول ہی، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اللہ کے تو اعضاء نہیں ہے، اللہ تو وضو نہیں کرتا، اللہ وضو سے پاک ہے، لیکن وہ پانی جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے مچ ہوا، وہ پانی جو مصطفیٰ کے رخساروں سے مچ ہوا، وہ پانی جو مصطفیٰ کے پاؤں سے مچ ہوا، ارے اس پانی میں صحابہ کو صرف محبت رسول کی ہی نہیں، فرماتے تھے ہمیں اس پانی سے دو محبتیں آتی ہیں، ایک رسول کی محبت ہے، دوسری خدا کی محبت ہے۔ یہ صحابہ، اللہ اکبر یار، یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، اور یہ ترمذی شریف یہ وہ کتاب ہے کہ محدثین فرماتے ہیں جس گھر میں کتاب ہوتی ہے مصطفیٰ کریم اس گھر میں خود جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف پہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر نوٹ کریں، 3722 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا، اور پھر قرآن کی سب سے پہلی تفسیر بھی حضرت عبداللہ نے لکھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے پیار کرو۔ آج موضوع کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اس محبت کی لذت ہے۔ فرمایا اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، کس لیے؟ حضور فرماتی ہیں من نعمہ ہی، اس لیے کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو تمہیں تندرست کرنے والا خدا ہے، جب تجھے بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو آسمان کی بلندیوں سے رحمتوں کی بارش وہ نازل کرتا ہے، جب تو مصیبت میں پھنس جاتا ہے تجھے مصیبت سے نکال کر خوشحالی کے گراؤنڈ میں جو کھڑا کرتا ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ تم پہ اپنے کرم کی اور اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اے میرے بندے رب سے پیار کر، اس لیے کہ وہ تجھے پالنے والا ہے، تجھے پالنے والا ہے۔ اور دیکھو یہ کتنے حالات جو ہیں وہ ٹائٹ ہوئے، کسی کی روٹی بند ہوئی ہو، کسی کا گھر کا سسٹم بند ہوا ہو، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے۔ ہاں اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ ہدایت چھین لیتا ہے، وہ یہ چیزیں نہیں چھینتا۔ کبھی اللہ کا حکم ہوا اے سورج تم نے چڑھنا ہے، تو کتنے بندے ہیں جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہے، تم نے ان کے گھر کو روشن نہیں کرنا، کبھی اعلان نہیں ہوا۔ چاند تو نے نکلنا ہے تو تو نے ان گھروں میں چمک نہیں دینی جو مجھے ناراض کرتے ہیں، نہیں۔ ہاں اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں مسجد نہیں جاتا، تو کون ہے مسجد نہ جانا والے؟ ارے تجھے میرا رب بلاتا ہی نہیں ہے، بلاتا ہی اسے ہے جس سے وہ رب پیار کرتا ہے۔ تو خدا کی محبت اور اس کی لذت میں یہ بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رب سے پیار کرو، اس لیے وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ آگے حدیث پوری کر دوں، وَأَحِبُّوا بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار کرو اللہ کی وجہ سے، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے بھی میرے سبب پیار کرو، اس لیے کہ تم میری اہل بیت سے پیار کرو گے تو یوں سمجھنا اللہ کے رسول سے پیار ہے، اور جب مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو پھر خدا سے پیار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ان آیتوں سے اور ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ ہر بندے کے دل میں نہیں آتی، یہ اسی دل میں جمع ہوتی ہے جس دل کو رب نے دھویا ہوتا ہے، یہ اسی دل میں آتی ہے جس دل کو رب نے چنا ہوتا ہے، یہ اسی سینے میں ہوتی ہے جس سینے کو رب نے اپنے نور سے چمکایا ہوتا ہے، اور اس سینے میں اللہ کا پیار ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑا نام، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ داؤد علیہ السلام جو پڑھتے تھے زبور کو تو
پانی بھی رک جاتا تھا، اور تفسیروں میں آتا ہے پرندے بھی رک کر ان کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن دعا کی، اللہم اجعل حبک، یا اللہ تو مجھے اپنا پیار دے دے، مجھے اپنی محبت دے دے، کس سے بڑھ کر حب الیہ من سمعی و بصری و من الماء البارد، توجہ سے سننا، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، یا اللہ جتنا مجھے اپنے کانوں سے پیار ہے، اور جتنا مجھے آنکھوں سے پیار ہے، اور جتنا سخت گرمی کے موسم میں مجھے ٹھنڈے پانی سے پیار ہے، مجھے اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ، اور مجھے اپنے کانوں کے پیار سے بھی زیادہ، اور مجھے اپنی آنکھوں کے پیار سے بھی زیادہ مولا میرے سینے میں تو اپنے پیار کا جھنڈا لگا دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار، اور پھر اس کی لذتیں کیا کیا تھیں، آؤ اس کی چاشنیاں کیا کیا تھیں۔ گویا وہ بھی دعا کیا کرتے تھے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، محبت سے میری قسمت جگانے میرے نبی کی حدیث ہے، اس پوری کائنات میں اللہ کو جو سب سے اچھی جگہ لگتی ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے رب کا ذکر کرو، آسمان کی بلندیوں سے فرشتے اتر کر چادر میں لپیٹتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام۔ ارے جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے نام آپ نے سنا ہے۔ فرعون بڑا بدبخت تھا، بدترین بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ اب میں بتانے لگا ہوں محبت خدا کیا ہوتی ہے، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ فرعون کی ایک بیوی تھی جو ایمان والی تھی، جس کے دل میں اللہ کی محبت کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اور کسی سے پیار نہیں تھا، اس خالق کائنات سے پیار تھا، اس رب العالمین سے پیار تھا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا، اور جنت میں جو میری بیویاں ہوں گی، ایک میری بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوں گی۔ یہ خدا کی محبت کا اجر کیا گیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، یہ کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتی ہے، اس نے تو اللہ کو الہ مانا ہوا گیا۔ فرعون نے پہلا حربہ کیا کیا، اس نے ہاتھ کی ہتھیلی میں قرآن پاک کی تفسیریں پڑھیں، چار چار کیل لگائے، ادھر بھی کیل ادھر بھی کیل۔ پوچھا بتا تو نے کلمہ چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ فرعون کی بیوی نے کہا کس سے سوال کرتا گیا، تو کیل لگاتا گیا، رب کی محبت کا میرے دل میں جھنڈا یہ ایسا لگا گیا، تو مارتا گیا مجھے اور مزہ آ رہا گیا۔ یہ نہ محبت خدا کی لذت، تو مارتا گیا۔ کتابوں میں آتا ہے اس نے سینے پہ چکی بھی رکھی، اس نے پاؤں میں کھیل بھی لگائے۔ ہاں قرآن کی تفسیروں میں آتا ہے اس نے زبان پہ آگ کے انگارے بھی رکھے، اس لیے کہ یہ خدا کی محبت کو چھوڑ دے۔ لیکن حضرت آسیہ کا ایک ہی جملہ تھا، میں اس کا ترجمہ قرآن کی صورت میں کر دوں۔ آسیہ کہتی تھی الحمدللہ رب العالمین، اور دوبارہ مارتا تھا، یہ دوبارہ کہتی تھی الرحمن الرحیم،
जिस्म ज़ख्मों से भर गया, खुदा की मोहब्बत और लज्जत, पूरा जिस्म ज़ख्मों से भर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, पता था ये मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, रब से बातें कर लेते हैं, अल्लाह से कलाम कर लेते हैं। आसिया ने आवाज़ दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम करीब आए। आसिया ने पूछा, ऐ प्यारे मूसा देख ले मेरे हाथों में भी ज़ख्म है, मेरे जिस्म पे भी ज़ख्म है, मुझे बताएं इस हालत में मुझ पे रब राजी है या नाराज है? इस हालत में वो रब राजी है या नाराज है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आसिया तेरे दिल में और किसी का प्यार नहीं, एक खालिक के कायनात का प्यार है। तुझे मुबारक हो, अल्लाह तो फरिश्तों के अंदर तेरा जिक्र कर रहा है, फरिश्तों के अंदर तेरा जिक्र हो रहा है। हाँ आसिया, तुमने रब की मोहब्बत में मारे जितनी खा ली हैं, तुम इतनी पक्की हो गई हो, तुम रब से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। हज़रत आसिया ने जो दुआ की कुरान में मौजूद है, रब्बि इब्निली इंदका बैतन फिल जन्नति व नज्जिनी मिन फिरऔना व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिल ज़ालिमीन। तर्जुमा यही है, हज़ारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का। जब हज़रत आसिया ने ये दुआ की, हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान पाक की तफसीरों में मौजूद है, अल्लाह ने हज़रत आसिया की दुआ को उसी वक्त कबूल कर लिया। उस वक्त हज़रत आसिया ने फिरौन को चैलेंज किया, कहा सुन, मेरे दिल में मेरे अल्लाह की मोहब्बत का झंडा लगा हुआ गया, तूने मेरी ज़ुबान पे आग के अंगारे भी रखे, तूने मेरी छाती पे चक्की भी रखी, तूने मेरे हाथों में कील भी लगाए, तूने मुझे मारा भी है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम तू आसिया के जिस्म के टुकड़े भी कर दे तो एक एक टुकड़ा बोल के कहेगा मेरा रब खुदा है, मेरा रब खुदा है। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है अल्लाह का प्यार। आज इस दौर में जो रब से प्यार करता है, फिर रब कभी उसे रुसवा नहीं करता है, रब कभी उसे रुसवा नहीं करता है। मेरे आका की हदीस पाक है, सयाती ज़मानुन, मेरी उम्मत पे ऐसा ज़माना आएगा, युहिब्बूना खम्सन व यनसौना खम्सन, 5 चीज़ों से प्यार करेंगे, 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यनसौन आखिरा, दुनिया से प्यार होगा, आखिरत को भूल जाएंगे। युहिब्बून माला यनसौन हिसाबा, माल से प्यार होगा, हिसाब को भूल जाएंगे। युहिब्बून खल्का व यनसौन खालिक, मखलूक से प्यार होगा, खालिक को भूल जाएंगे। युहिब्बू न दुनिया, दुनिया से प्यार होगा, युहिब्बू यनसौन आखिरा, आखिरत को भूल जाएंगे। युहिब्बून कसूरा, महलों से प्यार होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और कोठियों से प्यार होगा। यनसौन मकबरा, कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। मेरे आका की हदीस है, हाँ आओ आज सीने में रब का प्यार बसाओ, आसमान से फरिश्ते भी कहें मुस्तफ़ा का नौकर है, रब का बंदा जा रहा है। मकाशफतुल कुलूब में इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बड़ी काबिल तवज्जो बात, एक सरमायादार ने एक ग़ुलाम ख़रीदा। उस दौर में ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे। ग़ुलाम ख़रीदा तो ग़ुलाम ने कहा कि तूने मुझे ख़रीद लिया है, लेकिन 3 शर्तें हैं, जब नमाज का वक़्त आएगा तूने मुझे मना नहीं करना। दूसरी बात है दिन को काम का कहना, रात को किसी काम का नहीं कहना। और तीसरी शर्त ये है, मुझे घर के अंदर एक अलहदा तूने कमरा देना है। उस मालिक ने जब ग़ुलाम को ख़रीद लिया, शर्तें तय हुई, अज़ान होती थी तो वो हर काम छोड़ के रब की बारगाह में झुक जाता। ये है मोहब्बत खुदा, ये मोहब्बत खुदा है। अरे तुझे हय्या अलस्सलाह और हय्या अलफलाह का पैगाम है और तू रब की बारगाह में झुकने ही ना आए तो फिर प्यार कौन सा है?
اور پھر دوسری شرط کیا دی کہ دن کو کام کا کہنا، رات کو نہیں کہنا. دن سارا کام میں گزر جاتا تھا اور رات ساری عبادت میں گزر جاتی تھی. اور تیسرا کیا تھا، اس نے سرمایہ دار تھا، اس کے لیے کیا مشکل تھی، اس نے بڑے بڑے کمرے دکھائے، لیکن یہ غلام کہنے لگا اس کمروں میں نے نہیں رہنا، مجھے کوئی ٹوٹا پھوٹا کمرہ دو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مالک کہنے لگا تجھے ٹوٹے پھوٹے کمرے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا ٹوٹے پھوٹے کمرے میں جب رب کا پیارا رہتا ہے تو پھر وہ ٹوٹا نہیں ہوتا، وہ رب کا باغ بن جاتا ہے. اور پھر اس نے اس کو وہ کمرہ دیا. رات کے وقت اس نے عبادت شروع کی. ایک دن مالک کا دل کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کا دل کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا گیا ہے. وہ رات کو اٹھ کر آیا تو وہ غلام سجدے میں تھا اور کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی. کبھی رکوع میں تھا تو کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم. مالک نے جب یہ چیزیں دیکھی تو دائیں بائیں دیکھا، وہ کمرہ تو میرا لگتا ہے لیکن دیواریں وہ نہیں لگتی. اس لیے کہ امام غزالی فرماتے ہیں اس کی عبادت کی لذت یہ ایسی تھی، دائیں بھی نور تھا، بائیں بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا، نور ہی نور تھا. زمین جو ہے وہ کھاد کی مانند تھی اور دیواریں نور سے چمک رہی تھی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مالک نے ایک دن دیکھا، دوسرا دن جب گزر گیا رات کا انتظار تھا، اپنی بیوی کو لے کے آیا. ہاں غلام سجدے میں ایک دعا کرتا تھا. یار وہ دعا کون سی تھی؟ وہ دعا کرتا تھا مولا تو جانتا ہے میری رات تیری عبادت میں گزرتی ہے، میں دن کو مزدوری کرتا ہوں اس لیے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے، میں اس مالک کی نوکری کرتا ہوں. ہاں اگر میں مالک کی نوکری نہ کروں تو پھر بھی تیری عبادت میں جھکنے کو تیار ہوں. صبح ہوئی، مالک نے غلام کو بلا کر کہا جا ہم تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتے ہیں، اور دن کو بھی رب کا نام لیا کر، راتوں کو بھی رب کا نام لیا کر. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام، یہ کسی MNMPA کا نام نہیں، رب الحاکمین وہ خالق کا نام ہے. میری قسمت جگانے کو، اور کیا کہا تھا سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا. ہاں ایک محبت خدا کی قسم یہ بھی ہے، توجہ کرنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا. محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. توجہ سے بات سنیں، مخلوق خدا سے محبت حقیقت میں خدا سے محبت ہے. فاروق اعظم کا دور، رات کو نقاب کر کے گشت کیا کرتے تھے. کسی غریب نے کھانا نہیں کھایا تو عمر اس کو کھلانے کے لیے تیار گئے. کسی کے گھر میں پانی نہیں پڑا تو عمر پانی بھر کے دینے کو تیار گئے. یہ کسی کونسلر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی MNMPA کی بات نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے مصطفیٰ کے نوکر کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکلے، ایک کپڑے کا خیمہ لگا ہوا تھا، آگ جلی ہوئی تھی. توجہ کرنا، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں لیکن یہ ایک نیا واقعہ پڑھنے لگا ہوں. آگ لگی ہوئی تھی، حضرت عمر کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے. چلتے چلتے دروازے پہ آئے، آواز دی اندر آنے کی اجازت ہے. بڑھیا اندر رہتی تھی، بڑھیا بول کے کہنے لگی تو نے اندر آ کے کیا کرنا ہے؟ آواز دی اندر آنے کی اجازت تو دے دے. بڑھیا نے جب اجازت دی اندر گیا، پوچھا بتا تو نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ بڑھیا بول کے کہنے لگی میں نے کھانا تو کوئی نہیں کھایا، ہاں میں غربت میں دن گزار رہی ہوں، 25 دینار مجھ پہ قرضہ بھی ہو گیا ہے. عمر بن خطاب
ہمارا وزیر اعظم ہے اس کو پتہ ہی نہیں کون بھوکا گیا اور کون پیاسا گیا۔ حضرت عمر نے اپنا تعارف نہیں کرایا، بول کے کہنے لگے بتا تیری اس کنڈیشن کا عمر کو کیا پتہ گیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں تو پھر حکومت کیوں کرتا گیا؟ جب حکومت کرتا گیا تو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے اتنی تیز کبھی بھی آپ کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے جھونپڑے سے باہر نکلے، دوڑ کر گئے، 2 بوریاں آٹے کی اٹھائی، پھر دوڑ کے گئے، کھانا پکا ہوا لے آئے، پھر دوڑ کے گئے، روٹیاں بھی لے کر آئے، آ کر اس بی بی کو دی۔ اس کو جب کھلانی شروع کی 25 درہم بھی لے آئے، 25 درہم بھی اس کو دے دیے۔ جب 25 درہم دے چکے تھے تو بڑھیا کے قدموں کو ہاتھ لگا کے فاروق اعظم کہنے لگے عمر کو تو تیرا پتہ نہیں تھا، اس طرح کرنا تو عمر کو معاف کر دے، اگر تو راضی ہو جائے گی روزے میں مصطفیٰ راضی ہوں گے، عرش پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ قابل توجہ بڑی اہم بات ہے۔ اس نے کہا تمہیں عمر سے کیا؟ آپ نے نقاب پہنا ہوا تھا نا، اس نے کہا تمہیں عمر سے کیا؟ تو نے اپنا حق ادا کیا ہے، میری مدد کی ہے، تمہیں عمر سے کیا؟ میں جانوں یا عمر جانے؟ اس بڑھیا نے جب یہ جملے کہہ کہ میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں قبر میں جاؤں گی تو مصطفیٰ آئیں گے، میں مصطفیٰ کو عمر کی شکایت کروں گی۔ جب یہ جملے سنے فاروق اعظم نے ابھی تعارف نہیں کرایا تھا، اس کے پاؤں کو پکڑ لیا، کہا تجھے اللہ کا واسطہ عمر کو معاف کر دے، عمر کو تیری جھونپڑی کا پتہ ہی نہیں کہ تو بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو بار بار کہتا گیا تو میں نے عمر کو معاف کر دیا گیا۔ فاروق اعظم نے کہا اس طرح بات نہیں ہے، تو مجھے لکھ کر دے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس سے لکھوایا، ابھی لکھوا رہے تھے اس جھونپڑی کے اندر حضرت مولا علی بھی آ گئے، اس جھونپڑی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آ گئے، دونوں صحابہ یہ رسول تھے۔ جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا عمر تو اس بڑھیا کے پاس بیٹھا گیا، ہم تو تجھے مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کہ وفد آیا گیا، اس نے تم سے ملاقات کر لیا۔ فاروق اعظم نے ایک نظر بڑھیا کو دیکھا، بڑھیا نے ایک نظر فاروق اعظم کو دیکھا، اور یہ معافیاں عمر کی لے رہا گیا، یہ تو میرے قدموں میں خود عمر ہی بیٹھا ہوا گیا۔ فاروق اعظم نے اس بڑھیا کو کہا اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تو نے تو وعدہ کر لیا گیا، اب لکھ دینا۔ جب اس نے لکھ دیا میں نے عمر کو معاف کیا، توجہ کرنا، میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ فاروق اعظم نے کہا علی اور عبداللہ 2 گواہ ہوتے ہیں، تم دونوں اس پہ سائن کر دو۔ بڑھیا نے عمر بن خطاب کو معاف کر دیا گیا، اس لیے کہ جو خدا کی مخلوق کو راضی کرتا گیا وہ صرف مخلوق ہی نہیں، وہ عرش کے رحمان کو راضی کرتا گیا۔ دونوں نے سائن کیے، دونوں نے سائن کیے، اور عمر کہنے لگے علی مجھے لگتا ہے تجھ سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا، میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ یہ تھی محبت خدا، میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا، فرشتے آ جائیں گے، فرشتوں کے بعد جب میرے آقا آئیں گے حضور پوچھیں گے بتا اللہ کی مخلوق سے کتنا پیار کیا گیا، میرے امتیوں سے کتنا پیار کیا گیا، میں ایک ہی رکا اٹھا کر کہوں گا آقا رب کی مخلوق میں ایک بڑھیا ناراض تھی، عمر اس کو راضی کر کے آیا گیا، اس لیے کہ گواہ مولا علی شیر خدا کو بنا کر آیا گیا۔ ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، مل کے ہزاروں غم مٹانے کو خدا۔ سب کی آواز ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ ارے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا، میری قسمت جگانے
بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. توجہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے. بغداد کے شہر میں کبھی جوتا پہن کے نہیں چلتے تھے، اور بغداد کے شہر میں رہنے والے جانوروں نے کبھی بھی بغداد میں پیشاب نہیں کیا تھا، اس لیے کہ رب کا یار ان گلیوں سے گزر کے جاتا ہے. آپ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے. آپ کے علاقے میں ایک مالدار تاجر رہتا تھا مالدار. اس تاجر نے ایک دن لوگوں کو کہا کہ بشر حافی جمعہ کے فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، بقیہ نماز کدھر پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کے فرض پڑھنا مسجد میں ضروری ہے، اگر کوئی بقیہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھتا تو گھر جا کر بھی پڑھ لیتا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو چیک کرنا ہے. مالدار تھا، اس نے چیک کرنے کا پروگرام بنایا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے فرض پڑھ کے باہر نکلے. توجہ طلبات، جمعہ کے فرض پڑھ کے باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، آپ کے مناقب میں، کہ آپ ایک ہوٹل میں داخل ہوئے، آپ نے کھانا لیا تو اس کے ذہن میں، مالدار کے ذہن میں وسوسہ آیا، دیکھا یہ صبر بھی نہیں کرتا، سنتوں سے پہلے کھانے کو تیار ہو جاتا ہے. خیر آپ نے کھانا لیا، آپ چل پڑے. اس علاقے سے باہر نکلے جو آپ کا اپنا علاقہ تھا، تو اگلے علاقے کی حدود میں داخل ہونا تھا. تو ایک بسیدہ گھر تھا، اس گھر کے دروازے پہ دستک دی اور اندر چلے گئے. یہ مالدار پیچھے گیا اور اس دروازے کے باہر بیٹھ گیا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں ان کے اندر جو خلا ہوتا ہے وہاں سے نظر آ جاتا ہے اندر کیا ہو رہا تھا. مالدار نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے. قابل توجہ، مخلوق خدا سے پیار کرنے والا خدا سے پیار کرتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا وہ مالدار بتاتا ہے، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جا کر پہلے کھانا رکھا، ایک بڑا باؤل لیا اور اس باؤل میں پانی ڈالا، پانی ڈال کر اس کے ہاتھ دھلائے. وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، ضعیف العمر آدمی تھا. اس کے ہاتھ دھلائے اور اس کے منہ سے تھوک جو ہے وہ ہونٹوں کی طرف گر رہا تھا. اس نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر اس کو پانی میں بھگو کر اس کے ہونٹوں کو اور اس کے چہرے کو صاف کیا، اور صاف کر کے اس نے اس کے بعد بشر حافی نے کھانا ایک برتن میں ڈالا اور چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے نرم کر کے شوربے میں بھگو کر اس بوڑھے کو کھانا کھلا رہا ہے. تو ساتھ ساتھ بشر حافی کہہ رہا گیا کہ جمعے والے دن ذرا دیر ہو جاتی ہے، جلدی جلدی اس لیے کھلا رہا ہوں، ابھی تک میں نے جا کر سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے جمعے والے دن. تو جمعے والے دن کی معذرت. اور بزرگ آگے سے بول کے پتہ کیا کہنے لگے، بشر حافی 14 سال ہو گئے ہیں تو روزانہ 2 ٹائم آ کر مجھے کھانا کھلا رہا. اب وہ جو تاجر باہر بیٹھا تھا، مالدار بیٹھا تھا، اس کے دل کے پردے ہل گئے کہ کیا کہہ دیا اس بزرگ نے. جب بشر حافی باہر نکلے وہ قدموں میں گر کے کہنے لگا مجھے اپنا مرید کر لے. اور میں سن تو مسجد سے نکلا تھا صرف مجھے دیکھنے کے لیے کہ یہ سنتیں پڑھتا بھی ہے یا نہیں. مرید ایک شرط پہ کروں گا، تو نے جو میرا معاملہ دیکھا ہے اس معاملے کو جتنی دیر میں زندہ رہوں کسی کے آگے بیان نہیں کرنا ہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں تیری مرضی ہو تو بیان کر دینا، اس لیے کہ میرے ہوتے ہوئے اگر تو کسی سے بیان کرے گا یہ دکھلاوا آ جائے گا، اور میں تو اس مخلوق کی خدمت اس لیے کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا مفہوم کچھ یوں ہے، جو مخلوق خدا پہ رحم کرتا ہے رحمان والا اس پہ رحم کرتا ہے. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہوا تھا. آخری بات یہ میرے پاس ہے ترمذی شریف. اس ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. توجہ، حضرت صہیب رومی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف منہ کیا. توجہ، بہت پیاری بات ہے، چند جملوں میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. آپ نے منہ مبارک کیا صحابہ کی طرف. حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں پہلے زمانے کے ایک ولی کا تمہیں تذکرہ سناؤں.
यार वो कितने अजीम वली थे जिनके तज़किरे ज़ुबान मुस्तफ़ा से होते थे। ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, मेरे लजपाल ने फरमाया कानल गुलाम युबरिउल अकमह वल अबरसा। हाँ, वो पिछले ज़माने का एक वली था, अगर वो किसी बीमार पे हाथ रखता था तो अल्लाह उसको शिफा दे देता था, अगर किसी कोड़े पे हाथ रखता था तो अल्लाह उसको शिफा दे देता था। उस वली की बात फरमाया, एक दिन काफिला जा रहा था, काफिले के सामने शेर आ गया, उस काफिले के अंदर हुजूर फरमाते हैं ये बच्चा भी मौजूद था, कुर्बान जाऊं जो बच्चा होता भी रब का प्यारा बन गया था। ये बच्चा भी मौजूद था, कहानी नहीं नबी की हदीस पढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं ये बच्चा भी मौजूद था। शेर ने जब मुंह फुलाया, इस बच्चे ने छोटा सा पत्थर उठाया, उसके मुंह में मारा, वो मर गया। काफिला आगे गया, वक्त के हुक्मरान को पता चला कि ये बच्चा कोई बड़ी पावरफुल वाला है कि जिसके एक छोटे से पत्थर से शेर मर गया है। उस बच्चे को जब बुलाया गया, कहा तेरे पास कौन सी ताकत है? कहा मैं रब से प्यार करता हूँ, मैं रब से प्यार करता हूँ और कोई ताकत नहीं है। उस बादशाह ने कहा तू मुझे रब नहीं मानता? कहा सुन, मैं उसको रब मानता हूँ, रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा भी रब है तेरा भी रब है। उस बच्चे ने ये कहा मेरे नबी सुना रहे हैं। उस बादशाह ने पता क्या किया, उसने अपनी फौज को तैयार किया, उसने कहा ले जाओ इस बच्चे को पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की बुलंदी से इसको नीचे गिराना ताकि इसका जिस्म पूरा जो है वो हड्डियां टूट जाएं और इसका कुछ भी ना बचे। मुझे अपनी सल्तनत का इस बच्चे से खतरा है। जब वो फौजी लेकर उस पहाड़ के ऊपर आए तो उस बच्चे ने एक लफ्ज़ बोला, अल्लाहुम्मा मग़फ़िनीहिम बिमा शिता, अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत के अलावा किसी का झंडा नहीं है। तूने अब ना बचाया तो कौन बचाएगा? लोग कहेंगे रब से प्यार करता था और रब ने बचाया नहीं। अचानक पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। तेरे मेरे नबी फरमाते हैं वो जितने फौजी गिराने आए थे वो गिर के राख हो गए। अल्लाह का वली पहाड़ के ऊपर खड़ा रहा था। फिर वो बादशाह को इंतजार था, फौजी वापस आते हैं, मुझे बच्चे की खबर देते हैं। जब वो बच्चा वापस आया तो बादशाह ने पूछा, ओ गुलाम मेरे फौजी किधर गए? कहा सुन, तू अपने आप को रब कहता है लेकिन मेरा रब तेरा भी रब है। उस मेरे रब ने अपनी मोहब्बत की वजह से मुझे बचाया है। तेरे फौजी हलाक हो चुके हैं। उसने दूसरी फौज बुलाई, उसने कहा इस तरह करो, एक कश्ती तैयार करो और उस कश्ती के अंदर इस लड़के को बिठाओ। हाँ, मेरे नबी की हदीस है, कहानी कोई नहीं। इस लड़के को बिठाओ और लड़के को बिठाकर दरिया के दरमियान में जाकर कश्ती जो है उसको उल्टा दो। जब दरिया के दरमियान में कश्ती पहुंची तो कश्ती को उल्टाना चाहा तो बच्चे ने मेरे आका फरमाते फिर कहा, अल्लाहुम्मा मग़फ़िनीहिम बिमा शिता, मौला मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तूने ना बचाया तो कौन बचाएगा? आज मुझे बचाकर इस जमाने वालों को वाज़े कर दे मैं तेरा यार हूँ। फिर क्या हुआ, कश्ती ने जब हिचकोला लिया तो वो फौजी जो गिराने गए थे वो तो डूब के मर गए। ये गुलाम फिर आ गया। मेरे नबी फरमाते हैं बादशाह को फिर इंतजार था। जब ये बच्चा आया बादशाह कहने लगा, वो मेरे फौजी किधर गए? कहा जो मेरा और तेरा रब है उसने उस फौजियों को तबाह कर दिया है। अब बच्चा खुद कहने लगा, सुन मैं रब से प्यार करता हूँ और मेरा मौजू था रब की मोहब्बत और उस मोहब्बत की लज्जत क्या है। उस बच्चे ने कहा मैं रब से प्यार करता हूँ, मुझे मारना है तो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर एक सतून बना, उस सतून के ऊपर मुझे खड़ा कर, इर्द गिर्द अपनी सारी कौम को बुला ले, कोई बंदा भी घर में ना बैठा हो, औरतें भी जमा हो, बच्चे भी जमा हो, बूढ़े भी जमा हो, जवान भी जमा हो, और तू एक तीर मारने वाले को बुला और तीर मारने वाले को कहना इसकी तरफ तीर मारो, और जब तीर चलाना है ना तो तुमने एक जुमला कहना, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, इस बच्चे के रब के नाम से शुरू करके मैं तीर मार रहा हूं, वो तीर मेरे अंदर आएगा तो मुझे शहादत की मौत मिलेगी। ये थी मोहब्बत की लज्जत। ग्राउंड में लोग इकट्ठे हो गए, मेरे
नबी फरमाते हैं वो सतून तैयार हो गया, उस सतून के ऊपर उस बच्चे को खड़ा किया गया। ए बादशाह की पूरी कौम खड़ी है जो बादशाह को रब मानती थी और बादशाह को सजदे करती थी। तीर वाले ने जब कहा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम से मैं तीर मार रहा हूं, इर्द गिर्द जितने भी खड़े थे उन्होंने कहा हम तो इसे सजदा करते हैं और ये जिससे तीर मरवा रहा है वो तो रब का नाम ले रहा है। अभी तीर निकला था, इर्द गिर्द से आवाज आई आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, और तूने इस बच्चे के रब का नाम लेकर तीर चलाया है, हमने इस बच्चे के रब का कलमा पढ़ के ईमान हासिल कर लिया है, हम मुसलमान हो गए हैं। वो तीर जब सीने में आया, मेरे नबी की हदीस है, इतनी लज्जत आई, इतनी लज्जत आई, गिरते हुए कहने लगा या अल्लाह मेरी जिंदगी का मकसद तो खत्म हो गया, मैंने तेरी मोहब्बत का झंडा सीने में लगाया था, तूने मुझे उसका अजर दिया गया। जिस बस्ती में मैं रहता था उस बस्ती में अब किसी बुत को सजदा नहीं हो। हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर आया, उस बच्चे की, जिस बच्चे की बात मेरे नबी ने सुनाई थी, वहां पे किसी वजह से कब्र की खुदाई की गई। यह इमाम तिरमिज़ी शरीफ में फरमाते हैं, हदीस की 6 किताबों में से एक किताब है, मैंने हेडलाइन भी किया हुआ है इसके ऊपर। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने दौर में जब कब्र की मट्टी हटाई तो जिस वक्त उसको तीर लगा था, मेरे आका फरमाते हैं उसका हाथ कानों के ऊपर आ गया था। जैसे कब्र की मट्टी हटी, जिस्म तो सलामत था, कब्र की मट्टी से खुशबू आ रही थी, लेकिन हैरानगी इस बात की थी जहां हाथ लगा था वहीं लगेगा लगा रहा है गया था। ये है अल्लाह वालों की शान। आओ मेरे भाइयों, अपने आप को रब की मोहब्बत के समुंदर में डबो दो। जब तुम्हें हय्यल सलाह हय्यल फलाह की आवाज आए, आकर सजदा करो। हुजूर फरमाते हैं जो वो बंदा रब को बड़ा प्यारा लगता है, जो रब से मांगता है, रब की बारगाह में झुकता है, अल्लाह फरमाता फरिश्तों गवाह बन जाओ, ये मेरी मोहब्बत में झुक रहा है, मैं तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूं मैंने सबके गुनाह माफ फरमा दिए। ये था आज का मौजू, मोहब्बत खुदा और उसकी चाशनी। जो लोग किसी वजह से लेट आ गए, नहीं ले सके, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा बयान सुने, लज्जत आएगी, मज़ा आएगा कि मोहब्बतें तो दुनिया में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन एक अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है जिस मोहब्बत में लज्जत भी आती है। अल्लाह हम सबको हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। कह रहे थे